اپنی قمیض عطا فرما دیں کہ میں اپنے باپ کو کفن کے طور جنہوں نے اونٹوں سے چھلانگے مار کے مسجد نبوی جا، اور ایسا پکا اسلام کہ بادشاہ کہتا ہے یا دینی قوم اسلام قبول کر لے گی لیکن آپ ہمیں بدکاری کی اجازت دے دیں۔ اتنی نفرت اور اتنا اسلام کے خلاف بغض کہ اپنے گھروں کی چھتوں سے لوگوں نے تیر مار مار کے انہیں شہید کیا۔ سرکار کے دامن کو پکڑتے تھے، آقا اس پلید خبیث آدمی کو اپنا قمیض دے رہے ہیں آپ۔ آج ہم سلسلہ سیرت طیبہ جو ہمارا گفتگو چل رہی ہے اسی سلسلے میں اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے اس سے قبل غزوہ تبوک کے حوالے سے تفصیل سے بات کی تھی۔ یہ سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک سے واپسی ہوئی، اور پھر سن 9 کا جو سال ہے اس کے اندر کچھ اہم واقعات ہوئے، ہم ان کا ذکر کریں گے، اور خاص طور پر اس سال کو عام الوفود کہتے ہیں، ایئر آف دا ڈیلیگیشنز، یعنی اسلام کی قبولیت کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، مختلف قبائل، ان کے سردار، معتمدین، ڈگنیٹیز کشاں کشاں مدینہ کی طرف آ رہے تھے اور اپنے اسلام کی قبولیت کا اعلان کر رہے تھے۔ اس سال کو عام الوفود کے نام سے جانا گیا۔ 70 سے زیادہ وفود کا ریکارڈ موجود ہے، باقاعدہ ان کے نام، ان کی ڈیٹیل کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ ہم ان میں سے چند کا ذکر انشاءاللہ ضروری حد تک کریں گے اپنے وقت کے حساب سے۔ بات ہم شروع کریں گے اس سال کے کچھ اہم واقعات میں سے۔ ایک واقعہ جو حکم قرآن کا نازل ہوا وہ لیان کے بارے میں نازل ہوا۔ لیان، لام عین الف نون، اس کا تعلق ہماری جو سماجی معاشرتی زندگی ہے اس کے اس پہلو کے ساتھ ہے، چونکہ انسانی زندگی ہے، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، اچھے برے ہر طرح کے کام معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، اور اسلام انہی کاموں کے حوالے سے رہنمائی دینے کے لیے ہی اس دین کو اللہ پاک نے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھا ہے۔ 2 واقعات پیش ہوئے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نظر آتے ہیں، جن میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب جب یہ معاملہ پیش آیا، آپ جانتے ہیں کہ بدکاری کی سزا تو موجود تھی کہ زناکار اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، اور خدا نخواستہ کوئی شادی شدہ زناکار و بدکار ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، سٹوننگ ٹل ڈیتھ کے حوالے سے، یہ تو موجود تھی۔ مگر یہ نیا سینیریو تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر الزام لگا دیتا ہے، اور اس الزام لگانے کے بعد اس کے پاس گواہ کوئی نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی پاک دامن عورت پر اگر آپ بدکاری کا الزام لگائیں گے تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو اپنی کمر کو 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار رکھیں کہ یہ الزام آپ نے جرأت کیسے کی ہے لگانے کی۔ آپ شریعت کی حساسیت دیکھیں کہ ہر شخص کی جان، ہر شخص کا مال، ہر شخص کی عزت و آبرو بڑی محترم ہے۔ کسی انسان پر کوئی الزام لگانے سے پہلے، اور خاص طور پر اس پر بدکرداری کا الزام لگانے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لو، اور اس کے لیے صرف سوچنا نہیں ہے، پریکٹیکلی گواہ تیار کرنے ہیں۔ گواہ اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، 3 ہیں اور چوتھا کہتا ہے جی میں نے صاف طور پہ نہیں دیکھا، گواہی ختم، حد لگے گی آپ کو۔ اس طرح شریعت نے جہاں اس گناہ سے نفرت دلائی وہاں ناجائز الزام تراشی کا رستہ بند کیا کہ کوئی کسی پر غلط تہمتیں مت لگائے۔
اب یہ تو ہو گیا ایک عمومی معاملہ، لیکن ایک شوہر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ سردار تھے قبیلہ اوس کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص ایسے دیکھے گا یا میں ایسا دیکھوں گا تو کیا میں گواہ ڈھونڈنے چلا جاؤں گا؟ نہیں، میں تو تلوار نکال کے گردن مار دوں گا اس کی۔ انہوں نے آگے سے یہ کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا اپنے سردار کو دیکھو، بہت غیرت مند ہے، لیکن اللہ کا رسول اس سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ غیرت کا استعمال اپنی جگہ پر، حکم شریعت کی پابندی اپنی جگہ پر ہے۔ ہماری غیرت شریعت اسلامیہ کے تابع ہونی چاہیے، ہماری غیرت قرآن و سنت کے احکامات کے تابع رہنی چاہیے، وہی غیرت اصل غیرت ہے۔ اللہ سے بڑھ کر غیرت مند کون ہے؟ اگر یہ تقاضا ہوتا کہ قتل کرنا ہے تو اللہ حکم دیتا کہ اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے، مگر خدا نے کہا کہ نہیں۔ اب شریعت سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے 10 اتاری گئی، جس میں اللہ پاک نے فرمایا دو شکلیں تھیں، یا تو مرد گواہ پیش کرتا یا عورت اعتراف کر لیتی، مان جاتی کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، پھر تو معاملہ چلا جاتا زنا کی بدکاری کی سزا کی طرف۔ لیکن مرد اصرار کر رہا ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، گواہ کوئی نہیں ہے، عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اب کیا حل ہوگا اس کا؟ وہ گھر تو نہیں چل سکتا نا، وہ گواہ تو نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھ کر وہ گھر کیسے چلائے گا، رشتہ کیسے نبھائے گا وہ؟ اس پہ اللہ پاک نے یہ آیتیں اتاری کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت اور الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ وہ حاکم وقت کے سامنے جائیں، دونوں فریق جائیں، اور وہ جو الزام لگا رہا ہے وہ 4 بار یہ قسم کھائے گا، اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 4 بار قسم کھائے گا، اور 5ویں بار یہ قسم کھائے گا کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ پہلی 4 قسمیں کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ہوا، میں سچ بول رہا ہوں۔ یہ 4 قسمیں کھا کر 5ویں بار جو قسم کھائے گا وہ یہ کہے گا کہ مجھ پر معاذ اللہ خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ جب مرد یہ کر لے گا پھر عورت سے کہا جائے گا کہ اب تم بتاؤ، اس بندے نے قسمیں کھا کے کہہ دیا ہے، کیا تم اس بات کو مانتی ہو یا نہیں؟ اگر وہ اقرار کر لے گی تو پھر ظاہر ہے اس کی سزا ہے، اگر وہ اقرار نہیں کرتی، وہ کہتی ہے نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، قسمیں کھا کے جھوٹ بول رہا ہے، تو اس سے کہا جائے گا پھر آپ یہ قسمیں کھائیں۔ پھر وہ یہ 4 بار قسم کھائے گی کہ خدا کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، خدا کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں، اگر یہ سچا ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو پھر اللہ کا غضب ہونا چاہیے میرے اوپر۔ اب میاں بھی لگا ہوا ہے، شوہر بھی لگا ہوا ہے قسمیں کھانے میں، عورت بھی قسمیں کھا بیٹھی ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے لیان کا معاملہ ہوگا، دونوں میں تفریق کر دی جائے گی، جدائی کر دی جائے گی۔ یہ جدائی حاکم کے حکم سے ہوگی، یعنی عدالت کے روبرو ہوگی، یہ عدالت کے روبرو ہوگی، یہ گھر میں فیصلہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کورٹ میں جانا ہوگا، اور کورٹ کے سامنے جا کر یہ فیصلہ ہوگا۔ تو یہ معاملہ لیان کا تھا جس پر آیات اتری 9 ہجری کے اندر۔ دوسرا واقعہ جو بڑا پیش آیا، نجاشی، آپ نام سنتے ہیں، حبشہ کا بادشاہ جن کا اصل نام تھا اسمہ، نجاشی ٹائٹل تھا، اصل نام تھا اسمہ، اور یہ وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے عیسائی ہوتے ہوئے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، اور جب مکہ کے کافر مسلمانوں کو ان سے وصول کرنے کے لیے، لینے کے لیے، قبضہ لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں آپ کا موقف کیا ہے۔ انصاف کے ساتھ اس نے قرآنی آیتیں سنی اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اس نے حق کو قبول کیا، مسلمانوں کو کافروں کے حوالے نہیں کیا بلکہ خود اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی ملاقات نبی پاک سے نہیں ہو سکی، یہ اپنے ملک معاملات، انہوں نے تحائف بھیجے، اپنا بیٹا بھیجا، وفد بھیجا،
तहाइफ भेजे, खुद मुलाकात नहीं कर सके। 9 हिजरी में इनकी वफात हो गई, ये फौत हो गए। तो आका ने खुद सहाबा को खबर दी कि तुम्हारा भाई हबशा में अस्मा फौत हो गया है, उठो खड़े हो, नमाज जनाजा पढ़ेंगे हम। तो उनकी डेड बॉडी हबशा में थी, मगर आका नामदार ने मदीना में उनके लिए नमाज जनाजा पढ़ा। यहाँ से हमारे बाज़ लोग गायबाना नमाज जनाजा का जवाब उनको मिलता है कि चूँकि सरकार ने भी गायबाना पढ़ी, मगर अहनाफ ये कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि गायबाना नमाज जनाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ी थी वो आपकी खसूसियत थी, आपके लिए वो गैब था ही नहीं, अल्लाह ने पर्दा उठा दिया था, वो आपके सामने उनकी बाड़ी रखी हुई थी। तो ये हुजूर की स्पेशलिटी है, खसूसियत है। इसको अहनाफ इसकी ये ताबीर करते हैं, जबकि बाकी मसालिक वाले इसको जायज़ समझते हैं। और हमारे भी मसलक के जो मुतकद्दमीन और बाद में आने वाले मुताखिरीन हैं, उन्होंने इसके जवाब पर कि अगर कोई बहुत अहम शख्सियत है, लोग जिसके बारे में दिल में कशिश रखते हैं और दुआ करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो की जा सकने का जवाब मौजूद है। तीसरा जो वाक़या सन 9 हिजरी में पेश आया, आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो दूसरी साहिबजादी जो हज़रत उस्मान गनी के निकाह में थी। पहले तो हज़रत रुकैया थी जिनका 2 हिजरी में विसाल हो गया था, फिर आका ने उनके निकाह में अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम को दिया था। 9 हिजरी में उनका विसाल हो गया और वो दुनिया से पर्दा कर गई। उस मौके पे आका ने फरमाया, उस्मान अगर मेरी तीसरी बेटी होती तो वो भी मैं तुम्हारे निकाह में दे देता। इस कदर आप खुश थे दामादी के रिश्ते के हवाले से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। एक और वाक़या जो पेश आया 9 हिजरी के अंदर, वो जो रईसुल मुनाफिकीन था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई था, जिसने पूरे 9 साल हिजरत के बाद मुसलमानों के लिए मुसीबतें खड़ी किए रखी, हर मौके पर गद्दारी और हर मौके पर लोगों के लिए परेशानियां खड़ी करता रहा, वो भी इस 9वें साल के अंदर, हिजरत के 9वें साल में फौत हो गया। अब जब वो फौत हुआ तो उनका बेटा जो था उसका नाम भी अब्दुल्ला था, वो सही और अकीदा सच्चा मुसलमान था। वो आका की बारगाह में आया, कहा मेरा वालिद फौत हो गया है, अगर आप अपनी कमीज़ अता फरमा दें कि मैं अपने बाप को कफन के तौर पर वो कमीज़ पहना दूं, शायद अल्लाह ताला आपकी कमीज़ की बरकत से उसके गुनाह माफ़ कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन हैं, आपके दिल में जो शफ़क़त और मोहब्बत है इंसानियत के लिए, वो किसी और के दिल में नहीं। आका ने अपना कमीज़ घर जाके चेंज किया और जो पहना हुआ था वो वापस लेकर आए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मुस्तरिब थे, परेशान थे, सरकार के दामन को पकड़ते थे। आका इस पलीद खबीस आदमी को अपना कमीज़ दे रहे हैं आप, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। आपने कहा उमर छोड़ दो, मुझे जो कहा गया है मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से कोई खैर का पहलू भी कर देगा। और खैर का पहलू यह हुआ कि अब्दुल्ला बिन उबई के साथ 1000 लोगों का जत्था था जो उसकी तरह का मुनाफिक था। लेकिन जब लोगों ने देखा कि वो जो जिंदगी भर मुखालिफ रहा है, आज जब मौत आई है तो वो भी हुजूर के कमीज का वसीला मांग रहा है और उसके तवस्सुल से अपनी माफी और बख्शिश चाहता है, तो उन 1000 लोगों ने तौबा करके सच्चे दिल से इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए थे। आका ने फरमाया मेरी कमीज फायदा दे या ना दे ये अल्लाह के हाथ में है, मगर दुनियावी तौर पर इसकी बरकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। और बरकत ये हुई कि 1000 मुनाफिक जो हैं सच्चे दिल से दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। नमाज जनाजा का टाइम आया, आका नामदार को फिर कहा गया, उनके बेटे आए, हुजूर जनाजा पढ़ा दे। सरकार फिर उठ खड़े हुए, हज़रत उमर फिर रोक रहे, या रसूलल्लाह ना पढ़ाएं इनका जनाजा, ये ऐसा है ये वैसा है। आका ने फरमाया अल्लाह पाक ने मुझे मना तो नहीं किया ना, कुरान की आयत उतरी थी, ऐ हबीब आप इनके लिए माफ़ी मांगें या ना मांगें, आप इनके लिए 70 बार माफ़ी मांगें, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हुजूर ने फरमाया चलो मैं 70 से ज़्यादा दफ़ा मांग लूँगा। शफ़क़त देखिए हुजूर की, मैं 70 से ज़्यादा दफ़ा मांग लूँगा। अल्लाह ने मना तो नहीं किया ना, मुझे रोका तो नहीं है ना,
تب آقا کھڑے ہو گئے، اور ابھی آقا کھڑے ہوئے تھے کہ آیت کریمہ اتر آئی کہ حبیب ان منافقوں کی قبر پر مت کھڑے ہوا کریں، ان کا جنازہ نہ پڑھا کریں آپ ان کا۔ تب اللہ پاک نے منع کر دیا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد کسی منافق کا نماز جنازہ نہ پڑھا۔ ایک اور جو اہم ایونٹ ہوا وہ یہ کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا، مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا مکہ۔ اب 9واں سال آیا تو حج کا موسم آ گیا، اب حکومت ہماری تھی، مسلمانوں کی تھی، اب حج بھی مسلمانوں نے ہی کنٹرول کرنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے نہیں گئے، آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حجاج کا قافلہ روانہ فرمایا، ان کو امیر بنایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حاجیوں کو روانہ فرما دی۔ پیچھے جو سورہ توبہ ہے جس کو سورہ البرات کہتے ہیں، اس کی آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ مشرکین سے کیے گئے سارے معاہدے ختم، صاف اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک اللہ کے گھر کا حج نہیں کر سکتا، منع۔ یہ ایمان والوں کا مرکز ہے، توحید والوں کا مرکز ہے، یہاں پہ اللہ کی وحدانیت کی بات ہوگی، یہاں پہ مشرکین اور بتوں والا معاملہ، خبردار کوئی مشرک اب اللہ کے گھر کے پاس نہیں پھٹکے گا۔ 4 ماہ کی مدت ہے، 4 مہینوں کی مدت ہے کہ جو معاہدے چل رہے ہیں 4 ماہ تک اس کا پیریڈ ہے، کمپلیٹ ہو جائیں گے، اوکے تو مسلمان ہو جاؤ، تمہاری مرضی، مگر اب یہاں پر اس کے اندر تمہارا رہنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے خاص حکم تھا چونکہ مخاطبین اللہ کے نبی کے وہ لوگ تھے۔ اب یہ جو اعلان کرنا تھا معاہدے ختم کرنے والا، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشل اپنی اونٹنی دے کے پیچھے سے روانہ فرمایا، چونکہ قافلہ حج کا جا چکا تھا۔ جب آقا کی اونٹنی کی آواز ابوبکر صدیق نے سنی، اچھا صحابہ کرام حضور کی اونٹنیوں کی بھی آواز پہچانتے تھے، اونٹنی کی آواز آئی، ابوبکر صدیق نے کہا حضور کی اونٹنی کی آواز ہے، دیکھو۔ جب دیکھا تو حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پہلا سوال پوچھا، آپ امیر بن کے آئے ہیں یا مامور؟ یعنی آپ کو امیر بنایا گیا، اب میں آپ کے انڈر ہوں گا یا امیر میں ہوں؟ آپ کو اسپیشل ٹاسک لے کر آئے ہیں؟ کہا نہیں، امیر آپ ہی ہیں، مجھے خاص اعلان کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اور وہ اعلان یہی تھا جو سورہ توبہ میں اللہ نے بیان فرما دیا تھا کہ برات ہے، اللہ بیزار ہے مشرکین سے، کوئی تعلق نہیں ہے مشرکوں سے ہمارا، جتنی باتیں معاہدے ہیں بس 4 ماہ تک امن ہے، اس کے بعد جو نظر آئے گا اس کے خلاف جنگ ہوگی۔ یہ اعلان کرنے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے، اور آپ حج کے موقع پہ یہ اعلان کرتے رہے مختلف جگہوں پر، تاکہ مشرکین کو خبر ہو جائے کہ اگلے سال ان کا حج یہاں پر نہیں ہو سکتا ہے، وہی یہاں پہ آئیں گے جو اللہ کی توحید پر اور اسلام کو ماننے والے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں وفود کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ 70 سے زیادہ وفود آئے جو اسلام کو قبول کرنے کے لیے اور اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے جوک در جوک، وہ جو اللہ کا فرمان تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھو گے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی قافلہ کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، سارے دوڑے چلے آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، حضور کی زیارت کرنے کے لیے، اور پورے کا پورا عرب میرے آقا کی حیات طیبہ ظاہری کے اندر حضور کے دامن اسلام کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ ان میں ایک وفد آیا جس کو وفد عبد القیس کہتے ہیں، اس کا سربراہ تھا الاشج۔ بڑا ان میں ہر ایک کی تفصیل ہے، ہر ایک پہ الگ پورا جمعہ ہو سکتا ہے، مگر میں صرف تعارف کرا کے آگے جانا چاہتا۔ یہ آئے، ان کے ساتھ ان کی قوم کے لوگ بھی تھے۔ جب مدینہ شہر میں داخل ہوئے اور مسجد نبوی کے باہر سے گزرے تو اونٹوں پر سے ان کی نگاہ حضور پر پڑی، تو ان میں کئی لوگ وہ تھے جنہوں نے اونٹوں سے چھلانگیں مار کے مسجد نبوی جا کے حضور کے پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ کچھ کا جذبہ محبت یوں تھا۔ ان کے جو سردار تھے یہ الاشج، یہ نہیں نیچے اترے، یہ آگے گئے، جہاں پڑاؤ تھا وہاں پہ جا کے رکے، انہوں نے وہاں پہ جا کر غسل کیا، کپڑے چینج کیے، پھر مسجد نبوی میں آئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، تب آقا کی بارگاہ میں جا کے حاضری دی اور سلام پیش کیا۔
سرکار نے جانتے ہیں کیا کہا؟ آقا نے فرمایا کہ اے اشج، تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، ایک تحمل و بردباری اور دوسری دور اندیشی۔ یہ دو عادتیں ہیں تمہاری جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ایک اور قبیلہ آیا، وفد دوس، قبیلہ دوس کا، ان کے سربراہ تھے طفیل بن عمر دوسی۔ یہ تو مکی دور میں مسلمان ہو گئے تھے۔ سرکار نے کہا ابھی آپ اپنی قوم کی طرف چلے جاؤ، ہمیں جب غلبہ ملے گا پھر تم ہماری طرف آنا۔ یہ اپنی قوم کو تبلیغ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشش کرتے رہے، ان کی تبلیغ سے کوئی مسلمان نہ ہوا۔ تھک ہار کے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، دوس والوں کے خلاف دعا کریں اللہ انہیں برباد کرے، وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ، دوست کو ہدایت دے اور وہ ہدایت یافتہ ہو کر میرے پاس آ جائے۔ سرکار نے یہ دعا کی، طفیل واپس گئے اور چند ہی مہینے گزرے تھے، پوری قوم مسلمان ہو کے ان کے ساتھ مدینہ منورہ کے اندر آ کے موجود ہو گئی۔ ایک اور پیغام رساں آئے تھے، فروا بن عمر جزامی، ایک عربی کمانڈر تھے جو رومیوں کے انڈر تھے۔ رومن جو امپائر تھی ان کا چونکہ اثر عرب تک آ چکا تھا، یہ تھے تو عرب مگر ان کی فوج کے کمانڈر تھے۔ غزوہ موتا میں انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تھا، جذبہ دیکھا، قربانی دیکھی، ان کا دل متاثر ہوا، یہ مسلمان ہو گئے۔ جب ان کے مسلمان ہونے کا علم رومی بادشاہ کو ہوا، اس نے قید کروا دیا اور قید کئی مہینے رکھ کر باہر نکالا اور کہا دو آپشن ہیں، یا تو اسلام چھوڑ دو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں دین کی کیسی محبت ہوتی ہے۔ کبھی حضور کو نہیں دیکھا انہوں نے، آقا کو نہیں دیکھا، غزوہ موتا میں حضور نہیں گئے تھے، حضرت جعفر تیار، حضرت زید صحابہ کرام تھے، آقا کو دیکھا نہیں ہے مگر صحابہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور ایسا پکا اسلام کہ بادشاہ کہتا ہے یا دین چھوڑ دو اسلام کو یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اسلام نہیں چھوڑ سکتا، میری گردن حاضر ہے کٹنے کے لیے۔ تو آپ کو سولی چڑھا دیا گیا، دین اسلام پہ آپ کا قدم مضبوط رہا اور موت کو آپ نے قبول کر لی۔ ان کا ایک پیغام رساں آیا تھا نبی پاک کی بارگاہ کے اندر، جنہوں نے آ کے خبر دی تھی کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، رومیوں نے ان کو مار دیا ہے۔ جب آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا اور ایک لشکر تیار تھا حضرت اسامہ کی قیادت میں، وہ اسی معاملے کے اندر جا رہا تھا کہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان کسی دور جگہ رہتا ہے، اس کا وارث کوئی نہیں ہے، اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، اگر تم نے اس ایک پر بھی تم نے اس ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ سے فوج آ رہی ہے وہاں تمہارے خلاف۔ اس کے بعد ایک اور وفد جس کا ہم ذکر کریں گے، وہ وفد بلی، ایک قبیلہ تھا، ان کا وفد آیا 9 ہجری ربیع الاول کے اندر۔ انہوں نے بھی آ کے پہلے سے مسلمان ہو کے آ رہے تھے، حضور کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ ان کے سردار نے آ کر پوچھا کہ مجھے مہمان نوازی کا بڑا شوق ہے، تو کیا مہمان نوازی پر بھی ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ سرکار نے کہا کوئی جاننے والا ہے یا نہ جاننے والا ہے، جس کسی کو بھی کھانا کھلاؤ گے اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا تمہیں۔ پھر اس نے پوچھا جی مہمان نوازی کتنے دن ہوتی ہے؟ آقا نے کہا مہمان نوازی 3 دن ہوتی ہے۔ پہلے دن سب سے اچھا جائزہ، یعنی کہ بھرپور طریقے سے مہمان کی عزت افزائی، اور 3 دن کے بعد اگر مہمان رہتا ہے تو پھر صدقہ ہے، جو گھر میں اویلیبل ہوگا دال، اپنے جو بھی دال دلیا ہے وہ اپنے حساب سے پیش کرے گا اس کو۔ مہمان نوازی 3 دن تک کی ہوتی ہے۔ انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی گیری پڑی چیز مل جائے، کوئی بکری گم شدہ مل جائے تو کیا کروں؟ تو آقا نے کہا وہ گم شدہ بکری یا تو کوئی چور لے جائے گا یا بھیڑیا کھا جائے گا، اگر ملتی ہے اسے اپنے پاس رکھو، اس کے مالک کو ڈھونڈو، اس کا اعلان کرتے رہو، اور علماء نے لکھا کہ 1 سال تک انتظار کرو، اگر وہ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ تمہارے لیے جائز ہوگی، اور اگر تم امیر آدمی ہو تو غریب کو صدقہ کر دو۔ انہوں نے کہا جی اونٹ کا اگر مل جائے تو کیا کرو؟ کہا اونٹ سے کیا تعلق ہے، اونٹ تو خود اپنا درختوں پہ کھانا شانا چر لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، وہ اپنے گھر تک مالک تک پہنچ جائے گا، اونٹ کو نہیں روکنا آپ نے کسی کو۔ اس طرح لوگ آ کے مسئلے پوچھتے تھے، شریعت کی باتیں پوچھتے تھے، اسلام کا اظہار کرتے تھے، سرکار کی زیارت کرتے تھے اور ملاقاتیں کر کے واپس جا رہے تھے اپنے اپنے علاقوں کے اندر۔ ایک وفد ثقیف آیا، یہ طائف کے لوگ کا وفد تھا، طائف والوں کا قبیلہ ثقیف کا تھا۔
آپ جانتے ہیں طائف والوں نے میرے آقا کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور مکہ فتح کرنے کے بعد سرکار نے جب غزوہ حوازن ہوا تھا تو طائف والوں کا گھیراؤ کیا تھا، مگر کامیابی نہیں ہوئی تھی اور آپ محاصرہ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ اب جب 9 ہجری کا دور آیا تو ان کے ایک سردار تھے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیا، پھر اپنی قوم کے پاس گئے، چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، لوگوں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم بھی سارے مسلمان ہو جاؤ۔ حالانکہ اپنی قوم کے سردار تھے، مگر اتنی نفرت اور اتنا اسلام کے خلاف بغض کہ اپنے گھروں کی چھتوں سے لوگوں نے تیر مار مار کے انہیں شہید کر دیا۔ شہید تو کر دیا ان کو، لیکن اب دل میں ڈر بھی رہے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف مسلمان رہتے ہیں، مکہ مسلمان ہو گیا، بنو سعد مسلمان ہو گئے، حوازن مسلمان ہو گئے، درمیان میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اگر مسلمان آ جاتے ہیں حملہ کرنے تو بچنے کا رستہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یار کوئی بندہ جائے، جا کے مدینہ ملاقات کر کے آئے جا کے۔ لوگوں نے کہا اس سردار کا تم نے جو حال کیا ہے اب کوئی اور جائے گا تمہاری طرف سے؟ تم نے تو اس کو تیر مار مار کے ختم کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا چلو 3-4 بندے مل کے چلتے ہیں، تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی پاک سے بڑی بارگیننگ شروع کر دی، جی ہماری قوم اسلام قبول کر لے گی لیکن آپ ہمیں بدکاری کی اجازت دے دیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ اس سے نہیں روکنا، آپ نے شراب ہم نے پینی ہے اس سے نہیں روکنا، سود کا کاروبار بھی چلاتے رہیں گے، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہمارا جو بت ہے لات، آقا کا حکم ہوتا تھا جو قوم مسلمان ہوتی تھی مشرک، اپنے بت کو جا کے توڑ دو، کہا مسلمان ہو جائیں گے اپنے بت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے ہم، وہ آپ کسی اور سے توڑوائیں، ہم نے نہیں توڑنا۔ اور سود اور شراب اور بدکاری اس کی اجازت اگر دے دیں تو ہماری قوم مسلمان ہونے کے تیار ہے۔ نبی پاک نے رد کر دیا، کہا کوئی تمہاری شرط قبول نہیں، اسلام میں داخل ہونا ہے تو سارے حکم مان کے داخل ہو۔ اسلام وہ نہیں ہے کہ دل کرتا ہے یہ کرنا ہے، دل کرتا ہے یہ نہیں کرنا، اسلام ایک دین ہے، داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نہیں تو اللہ پھر خود تمہارا حساب لینے والا ہے۔ خیر، ان لوگوں نے آخر میں آ کر یہ کہا سارے کام باقی ہم مان لیتے ہیں لیکن یہ بت کو توڑنے والا کام اب ہم سے نہ کروانا، یہ اس کے لیے کسی اور کو آپ بھیج دیجیے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم باقی چیزیں مانو ساری۔ اب وہ واپس چلے گئے، وہ 3 سردار جو آئے تھے اپنی قوم کے پاس گئے، اب ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ قوم کو کیسے سمجھائیں۔ انہوں نے پھر چال چلی، انہوں نے کہا جی انہوں نے ہماری کوئی شرط نہیں مانی ہے، ہم اب لڑائی کی تیاری کریں گے، جنگیں ہوں گی، یہ ہوگا، ایسے تھوڑا قوم کو ڈراوا دیا۔ 2-4 دن قوم بھی جوش میں آ گئی، لڑیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، مگر جب تھوڑے جذبات ٹھنڈے ہوئے انہوں نے کہا بھائی لڑائی کا فائدہ کوئی نہیں، مار بہت پڑے گی، ہر طرف مسلمان ہیں، بچ کے کہیں نہیں جا سکتے، یار مان لو ان کی ساری شرطیں مانو، ہو جاؤ مسلمان۔ انہوں نے کہا ہم ساری مان کے آئے ہوئے ہیں۔ اس طرح پوری قوم مسلمان ہوئی، یہ طائف والے سارے۔ پھر آقا نے ان کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا کہ جائیں ان کا بت توڑ کے آئیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ تھوڑے ذرا شغل مزاج کے بندے تھے، انہوں نے کہا میں توڑتا ہوں لیکن تھوڑا میں تمہیں ہنساؤں گا، تماشا کروں گا، دیکھنا ذرا۔ انہوں نے وہ گرز پتھر، وہ جو توڑ لوہے کو بڑا ہتھوڑا تھا، اٹھا کے ایک مارا، اور جو ہی مارا تو گر کے تڑپنا شروع کر دیا، شو کیا کہ میں نے بت کو مارا ہے، بت نے مجھے مار دیا۔ اس قوم کو تھوڑا سا ایک دکھانے کے لیے کہ ان کا خیال کیا ہے کہ بتوں میں طاقت ہے، بت کر سکتے ہیں، تڑپنا شروع کر دیا۔ ان کی قوم پہ ہول طاری ہو گیا، لات ناراض ہو گیا، بندہ مر گیا، یہ تو گیا۔ جب قوم ہول میں تھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا یہ سب تماشا میں نے کیا تمہیں دکھانے کے لیے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کی مجال نہیں کہ یہ اللہ کے نام لیوا بندوں کا کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اور پھر اس طرح اس بت کو گرا دیا گیا اور یہ قوم بھی ساری کی ساری اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے چند وفود کا تذکرہ کیا، آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں سیرت کی ہر کتاب کے اندر، بلکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے والے وفود کو گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو 70 کے 70 کی ڈیٹیل مل جائے گی، ہر ایک کے واقعات مل جائیں گے۔
بہت ایمان افروز باتیں، پڑھنے والی چیزیں ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پتہ چلتا ہے لوگوں کی نفسیات کیا تھی، لوگوں کی سوچیں کیا تھی، میرے آقا سے کیسے حضور نے ان کو کیسے ڈیل کیا، وہ کیسے اسلام میں داخل ہوئے۔ بہت سمجھنے والی اور غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔